اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کو میں ختم نبوت کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ ختم نبوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس حدیث مبارکہ میں فرمایا، انا خاتم النبیین، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری رسول، آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں۔ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک نہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک آیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہی آئندہ کوئی نبی قیامت تک آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی تھے، آخری نبی ہیں، اور قیامت تک اللہ کے آخری نبی رہیں گے۔ نہ آج سے پہلے اور نہ آج کے بعد نہ اللہ کا رسول، نہ اللہ کا کوئی پیغمبر، نہ اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں بلکہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہوگا دین اسلام کو پھیلانے کا، اس منصب کو سنبھالیں گے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے، اور لوگوں کو وہ یہی تبلیغ کریں گے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام ہی کی وہ تبلیغ کریں گے۔ تو ان تمام باتوں سے، قرآن و حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، اور اس پر ہر ایک مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو اپنے دلوں میں راسخ کرنا چاہیے، اور کسی قیمت پر بھی ہمیں ختم نبوت کے عقیدے پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ کافر مانا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنے دلوں میں راسخ عقیدہ ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی عقیدے کے ساتھ ہم اس دنیا سے قبر کی دنیا میں چلے جائیں، اور اسی عقیدے کے ساتھ اللہ کے حضور کل قیامت والا دن پیش ہوں، تاکہ ہماری سرخروئی اور کامیابی ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔